باتھ روم یا ٹوائلٹ کے اندر یہ 4 کام کبھی نہ کرنا ورنہ جنات آپ پر حاوی ہو جائیں گے۔ واش روم کے اندر 4 کام ایسے ہیں جو انسان کے ارد گرد شیطانی لہروں کو بھڑکا دیتے ہیں۔ باتھ روم کے اندر اگر یہ 4 کام کر لیے تو جنات کا آپ پر حملہ ہو جائے گا۔ باتھ روم یا ٹوائلٹ کے اندر نہ کرنے والا سب سے پہلا کام یہ ہے، کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، یا اللہ ہمیں جنات سے محفوظ فرما، آمین۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم روز دن میں کئی بار ایک ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں نہ صرف جسم پاک ہوتا ہے بلکہ روح آزمائش میں ڈال دی جاتی ہے؟ جی ہاں، وہی جگہ جسے ہم باتھ روم یا ٹوائلٹ یا واش روم کہتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اسی جگہ کے اندھیروں میں کون رہتا ہے؟ کون ہے جو ہماری موجودگی سے بھڑک اٹھتا ہے؟ کون ہے جو ہماری ہر غلط عمل کو اپنے جال میں لپیٹ لیتا ہے؟ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب محض تو ہم پرستی ہے، مگر حقیقت میں باتھ روم وہ مقام ہے جہاں جنات کا بسیرا ہے، شیطان کا گزار ہے اور انسان کا امتحان ہے۔ کسی نے کہا تھا، جو جگہ انسان کے لیے صفائی کی ہے وہ شیطان کے لیے چھپنے کی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اکثر ہم بھول جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ باتھ روم سے نکلنے کے بعد دل بوجھل ہو جاتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ اچانک موڈ خراب ہو گیا، بلا وجہ غصہ آنے لگا، یا نماز میں دل لگنا بند ہو گیا؟ کبھی سوچا کہ شاید وہ لمحہ جب آپ باتھ روم میں داخل ہوئے تھے کوئی اور بھی آپ کے ساتھ داخل ہو گیا تھا؟ جنات کو ناپاکی پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واش روم میں جانے سے پہلے خاص دعا پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں دیکھنے والے وہ نہیں جو نظر آتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک غلط لفظ، ایک غلط نظر یا ایک غفلت آپ کے جسم، دماغ اور روح پر جنات کے اثرات کے دروازے کھول سکتی ہے۔ کبھی کسی نے بتایا نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واش روم کے اندر 4 کام ایسے ہیں جو انسان کے ارد گرد شیطانی لہروں کو بھڑکا دیتے ہیں۔ یہ 4 کام بظاہر معمولی لگتے ہیں، مگر ان کے اثرات انسان کے دل، خواب اور قسمت تک کو بدل دیتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 4 کام کون سے ہیں جنہیں کر کے انسان خود اپنے اوپر جنات کو حاوی کر لیتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک لمحے کی نادانی آپ کی زندگی کے سکون کو شیطانی گرفت میں بدل سکتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا آپ تیار ہیں یہ سننے کے لیے کہ وہ غلطیاں جنہیں ہم معمول سمجھتے ہیں دراصل جنات کا دروازہ کھول دیتی ہیں؟ اگر آپ دن میں صرف چند منٹ باتھ روم میں گزارتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے ان چند منٹوں کو زندگی کے سب سے خطرناک لمحے یا سب سے محفوظ لمحے میں بدل سکتی ہے۔ باتھ روم یا ٹوائلٹ کے اندر 4 کام کبھی نہ کرنا۔ ان میں سب سے پہلا کام غیر ضروری باتیں یا گنگنانا یا بات۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ واش روم یا باتھ روم محض صفائی یا ضروریات کے لیے نہیں بلکہ ایک پوشیدہ روحانی دنیا کا دروازہ بھی ہے۔ انسان کو وہاں داخل ہوتے ہی احتیاط، خاموشی اور سنجیدگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن آج کل بہت سے لوگ اس مقام کی روحانی نزاکت کو بھول چکے ہیں۔ کچھ لوگ فون پر باتیں کرتے ہیں، کچھ ہنسنے لگتے ہیں، کچھ بے خیالی میں گنگنانے لگتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان نادانستہ طور پر جنات کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ باتھ روم جنات اور شیاطین کی عامہ جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نر اور مادہ شیطانوں سے۔ یہ دعا دراصل ایک روحانی حفاظتی حصار ہے، لیکن جب انسان وہاں بولتا، ہنستا یا گنگناتا ہے تو وہ خود ہی اس حصار کو توڑ دیتا ہے۔ روحانی علماء کے مطابق جنات ان جگہوں پر بستے ہیں جہاں انسان ناپاکی،
یا بے احتیاطی برتتا ہے، وہ خاموشی کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کی دنیا میں انسان کی آواز ایک دعوت کے برابر ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص غسل خانے میں گانا گنگناتا ہے یا کسی سے باتیں کرتا ہے تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے، میں تمہارے علاقے میں آیا ہوں، تم سن سکتے ہو، تم قریب آؤ۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب جنات خوش ہوتے ہیں کہ انسان نے خود انہیں اجازت دے دی، پھر وہ رفتہ رفتہ اس کے جسم اور دماغ پر اثر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں ہلکے وسوسے، بے سکونی یا خوف محسوس ہوتا ہے، پھر نیند اڑنے لگتی ہے، ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں اور رفتہ رفتہ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس انجانی گرفت میں ہے۔ اکثر ایسے لوگ جن کے گھروں میں بلا وجہ جھگڑے، غصہ یا ذہنی دباؤ بڑھنے لگتا ہے، ان کی جڑ یہی چھوٹی چھوٹی غفلتیں ہوتی ہیں۔ شیطان کو کبھی بڑے دروازے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو اسی دروازے سے داخل ہوتا ہے جہاں غفلت اور لاپرواہی موجود ہو۔ واش روم میں قہقہے لگانا، گنگنانا یا کسی سے بات کرنا، یہی وہ غفلت ہے جو انسان کو روحانی کمزوری کی طرف لے جاتی ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں، باتھ روم میں خاموشی دراصل عبادت کے برابر ہے۔ یہ جگہ ذکر و فکر کی نہیں بلکہ ناپاکی سے پاک ہونے کی جگہ ہے، اسی لیے وہاں صرف اتنا وقت گزارو جتنا ضرورت ہو، اور دل میں ہمیشہ یہ احساس رکھو کہ یہ جگہ جنت کے گزرنے کی جگہ ہے، جہاں تمہارا ہر لفظ، ہر ہنسی، ہر گنگناہٹ ایک اذن دخول بن سکتی ہے۔ واش روم میں گنگنانا، ہنسنا یا باتیں کرنا معمولی نہیں بلکہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ جو خاموش رہا اس نے خود کو محفوظ رکھا، اور جو بولا، ہنسا یا گایا اس نے نادانستہ طور پر جنت کے دروازے پر دستک دے دی۔ باتھ روم یا ٹوائلٹ کے اندر چار کام کبھی نہ کرنا۔ دوسرا کام، دیر تک بیٹھے رہنا۔ واش روم میں ضرورت سے زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا ایک معمولی سی بات نہیں بلکہ روحانی سطح پر ایک نہایت خطرناک غفلت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان جسمانی ناپاکی کے ساتھ ساتھ روحانی کمزوری کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ہمیشہ تاکید کی گئی ہے کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو جلدی فارغ ہو جاؤ، غیر ضروری توقف نہ کرو، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جنات، شیطان اور ناپاک مخلوقات کا گزر ہوتا ہے۔ یہ مخلوقات انسانی ناپاکی سے اپنی طاقت حاصل کرتی ہیں، اور جو انسان جتنا زیادہ وہاں ٹھہرتا ہے وہ اتنا ہی ان کے قریب آ جاتا ہے۔ روحانی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ناپاکی محض جسم پر نہیں رہتی بلکہ انسان کے لطیف وجود پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ جب انسان طویل وقت تک اسی فضا میں بیٹھا رہتا ہے تو اس کے گرد کی روحانی توانائی مدھم پڑنے لگتی ہے، ایک ایسی خاموش بوجھل کیفیت پیدا ہوتی ہے جیسے ہوا ساکت ہو گئی ہو، فضا میں کوئی غیر مرئی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں۔ یہ کیفیت اتفاق نہیں بلکہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب جنات انسان کی کمزور لہروں کو محسوس کر کے اس کے قریب آنے لگتا ہے۔ ابتدا میں انسان کو بس ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، جیسے کوئی سایہ قریب کھڑا ہو، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو، یا جیسے باتھ روم کی خاموشی غیر معمولی طور پر زندہ محسوس ہو۔ یہی دراصل روحانی زوال کی پہلی سیڑھی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ ذہن پر بوجھ، دل میں بے سکونی اور عجیب سا ڈر بیٹھنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ زیادہ دیر بیٹھتے ہیں تو ان کے دل میں بے وجہ گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، بعض کو لگتا ہے جیسے کوئی ان کی پشت کے پیچھے کھڑا دیکھ رہا ہو۔ علماء باطن کے نزدیک یہ احساسات محض وہم نہیں بلکہ ایک روحانی انتباہ ہے، ایک تنبیہ کہ یہ جگہ تمہارے ٹھہرنے کی نہیں تھی۔ جب انسان ایسی جگہ پر زیادہ وقت گزارتا ہے تو وہ خود اپنے جسم کے گرد موجود حفاظتی دائرے کو کمزور کر دیتا ہے، یہی کمزوری جنات کے لیے راستہ بن جاتی ہے، اور پھر وہ وسوسے نیند کی خرابی یا جسمانی تھکان کی شکل میں اپنا اثر ظاہر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں کلام نہ کرو، ذکر نہ کرو اور غیر ضروری قیام نہ کرو۔ یہ ہدایات محض ادب نہیں بلکہ حفاظت کے اصول ہیں۔ جو شخص ان اصولوں پر عمل کرتا ہے وہ خود کو ان نادیدہ
قوتوں کے اثر سے محفوظ رکھتا ہے۔ واش روم میں دیر تک بیٹھے رہنا ایک عادت نہیں بلکہ روحانی خطرہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شیطان انسان کی کمزوری تلاش کرتا ہے اور ناپاکی کی دیر سے وہ اپنی طاقت بڑھاتا ہے۔ جو جلدی فارغ ہو کر باہر نکل گیا وہ بچ گیا، اور جو دیر تک بیٹھا رہا وہ نادانستہ طور پر جنات کی نگاہوں میں آ گیا۔ باتھ روم یا ٹوائلٹ کے اندر 4 کام کبھی نہ کرنا۔ تیسرا کام، واش روم میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ یہ وہ غلطی ہے جو بظاہر معمولی لگتی ہے مگر روحانی دنیا میں بہت بڑا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہ صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ ادب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف ایک ایسا طرز عمل ہے جو انسان کے باطن کو ناپاک لہروں کے قریب لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہدایت فرمائی کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ اس کی پیٹھ کرو، کیونکہ یہ سمت خدا کی طرف احترام کی علامت ہے، اور جہاں احترام کا زاویہ ٹوٹتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں اور جنات کے قریب آنے کے راستے کھل جاتے ہیں۔ روحانی سطح پر قبلہ صرف سمت نہیں بلکہ نور کی سمت ہے۔ یہ وہ جہت ہے جہاں سے خیر و برکت اور ہدایت کی توانائیاں اترتی ہے، اور جب انسان ناپاکی کی حالت میں اس نورانی سمت کی طرف رخ کر کے بیٹھتا ہے تو گویا وہ اپنے جسم و روح کے دائرے میں تضاد پیدا کر دیتا ہے۔ ایک طرف جسم ناپاک ہے، دوسری طرف روح نور کی سمت۔ یہی تضاد روحانی خلل کو جنم دیتا ہے۔ یہ خلل وہی لمحہ ہوتا ہے جہاں جنات اور شیاطین اپنا اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ ابتدا میں شاید انسان کو کچھ محسوس نہ ہو مگر رفتہ رفتہ اس کے اندر ایک عجیب سی سستی، بے دلی اور ذہنی بوجھ پیدا ہونے لگتا ہے۔ نیند میں بے چینی بڑھ جاتی ہے، خواب الجھنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے خیالات کی دوڑ میں کھینچ لی ہو۔ یہی وہ جناتی لہر ہے جو خاموشی سے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ یہ نہ کوئی چیخ مچاتی ہے نہ شور کرتی ہے بلکہ آہستہ آہستہ انسان کی توانائی، توجہ اور روحانی توازن کو نگلنا شروع کر دیتی ہے۔ ایسے شخص کی زندگی میں 3 بڑی تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی، نیند کی خرابی۔ نیند آتی ہے مگر سکون نہیں آتا، جیسے دماغ پر کوئی بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ دوسری، طبیعت کی بے چینی۔ بغیر کسی وجہ کے دل گھبراتا ہے، کاموں میں دلچسپی ختم ہونے لگتی ہے اور انسان اپنے ہی اندر خالی محسوس کرتا ہے۔ تیسری، رزق کی رکاوٹ۔ برکت جیسے روٹ جاتی ہے، روزی آتی ہے مگر ٹھہرتی نہیں، اور قسمت کا دروازہ آہستہ آہستہ بند ہونے لگتا ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ روحانی اصولوں کی خلاف ورزی کا رد عمل ہے۔ جب کوئی شخص بیت الخلاء میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھتا ہے تو وہ دراصل اپنی حفاظت کی دیوار میں ایک شگاف ڈال دیتا ہے۔ شیطان اسی شگاف سے داخل ہوتا ہے اور اسی کا اثر جسمانی بیماریوں، ذہنی دباؤ اور مالی مشکلات کی شکل میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ جو شخص ان آداب کا لحاظ رکھتا ہے وہ روشنی کی حصار میں رہتا ہے، اور جو لاپرواہی برتتا ہے وہ خود بخود ان حصاروں سے باہر نکل آتا ہے جہاں جنات کے اثرات زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب کبھی بیت الخلاء میں جاؤ، یاد رکھو رخ کا زاویہ صرف جسم کا نہیں بلکہ روح کی احترام کا زاویہ۔ اسے بدلنا دراصل اپنے نصیب کی سمت بدل دینا ہے۔ باتھ روم یا ٹوائلٹ کے اندر 4 کام کبھی نہ کرنا۔ چوتھا کام، ذکر کرنا یا اللہ کا نام لینا۔ جب انسان بیت الخلاء میں قدم رکھتا ہے تو گویا وہ ایک ایسی سرزمین میں داخل ہوتا ہے جہاں نور نہیں بلکہ ناپاکی کی فضا بسی ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے بلکہ جنات اور ناپاک مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ کا پاک نام لینا یا ذکر کرنا گویا نور کو اندھیرے میں بلانے کے مترادف ہے۔ وہاں جہاں اللہ کے ذکر کا احترام باقی نہیں رہتا وہاں لفظوں کی پاکیزگی مجروح ہو جاتی ہے۔ جب کوئی انسان غفلت میں اللہ یا بسم اللہ زبان سے ادا کر دیتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے لبوں سے نکلنے والے یہ الفاظ اس لمحے اپنی حفاظت کو کھو دیتے ہیں۔
وہ نور جو عام حالت میں ڈھال بن جاتا ہے وہ اپنی سمت موڑ لیتا ہے، کیونکہ نور وہاں نہیں ٹھہرتا جہاں ناپاکی کی بدبو اور جنات کی موجودگی ہو۔ جیسے روشنی خود بخود اندھیرے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، ویسے ہی اللہ کا نور ناپاک ماحول سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب جناتی طاقتیں قریب آنے لگتی ہے۔ وہ انسان کے آس پاس کی فضا کو بھاری کر دیتی ہے، کبھی دل میں بے چینی، کبھی اچانک خوف، کبھی کسی کے ہونے کا احساس۔ یہ سب اسی وقت کے اثرات ہیں۔ انسان سمجھتا ہے یہ وہم ہے، مگر حقیقت میں یہ اس کے لبوں سے نکلا ہوا بے وقت ذکر ہے، جس نے روشنی کو ہٹا کر اندھیروں کو بلا لیا۔ اللہ کے ذکر کی اپنی شان ہے اور اس شان کا ایک ادب ہے۔ جیسے عبادت کے لیے وضو شرط ہے، ویسے ہی ذکر کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ جب انسان پاکیزگی کے بغیر ذکر کرتا ہے تو وہ نور کو بے ادبی سے پکار لیتا ہے، اور جب ذکر بے ادبی سے کیا جائے تو وہ رحمت بننے کے بجائے امتحان بن جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لو، تاکہ جنات تمہیں دیکھ نہ سکے۔ لیکن اندر داخل ہونے کے بعد خاموشی لازم ہے، نہ زبان سے اللہ کا نام، نہ سلام، نہ بات چیت، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں خاموشی بھی عبادت کے برابر بن جاتی ہے۔ جو شخص اس ادب کو بھول جاتا ہے وہ دراصل روحانی دیوار میں درار ڈال دیتا ہے، پھر اس کی نیندیں بے سکون ہونے لگتی ہیں، خیالات بوجھل ہو جاتے ہیں اور ایک انجان سا خوف دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے شاید قسمت خراب ہے، مگر دراصل جنات اس کے قریب آ چکے ہوتے ہیں، اور ان سب کی بنیاد صرف ایک بے خیالی کا لمحہ ہوتا ہے جب زبان نے پاک نام کو ناپاک مقام میں ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دل فرماتے ہیں ذکر الہی اس جگہ کرو جہاں دل جھک سکے، نہ کہ وہاں جہاں فرشتے رک نہ سکے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔